پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اب سے تھوڑی دیر قبل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا کو ایک بار پھر آسرا دیا ہے کہ آئندہ 36 سے 72 گھنٹوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع ہونے والا ہے۔ نیو یارک پوسٹ کو انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ جمعے کو اس حوالے سے اچھی خبر آئے گی۔ تاہم یہ بات بھی اطمینان کا باعث ہے کہ تقریباً 2 مہینوں سے جاری امریکہ ایران جنگ میں فی الحال میزائلز اور ڈرونز کی گھن گرج تھمی ہوئی ہے۔ اب اس جنگ میں امریکہ کا بنیادی ٹارگٹ نہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، نہ رجیم چینج اور نہ ہی لبنان میں جنگ بندی۔ اب امن کا حصول اسٹریٹ آف ہارموز کے تنگ راستے میں اٹک گیا ہے، یعنی کہ ہرموز کھلے تو امن کی ڈیل کا راستہ کھل جائے گا۔ گو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر تیسری بار سیز فائر کی مدت میں توسیع کی ہے، لیکن اس بار انہوں نے ایران کی اکنامک شہرک پر ہاتھ ڈالا ہے۔ بلاکیڈ صدر ٹرمپ کا وہ ٹرمپ کارڈ ہے جس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو قابو میں لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز وہ سمندری گزرگاہ ہے جہاں سے ایک طرف گلوبل آئل اکانومی سانس لیتی ہے تو دوسری طرف ایران کی سینکشن زدہ معیشت زندہ ہے۔ امریکیوں کو یہ خدشہ بھی ہے کہ ایران کو اسی اسٹریٹ آف ہارموز سے وہ سپورٹ مل رہی تھی جس نے اسے امریکہ کے سامنے اب تک کھڑا رہنے میں مدد دی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اسے اپنی کامیابی قرار دے چکے ہیں کہ امریکی ناکہ بندی کے نتیجے میں ایران کو یومیہ $500 بلین کا نقصان ہو رہا ہے۔ دراصل ایران کی 90% اکثری ٹریڈ پر انحصار کرتی ہے اور اس کی آمدن کا 40% حصہ تیل ایکسپورٹ سے آتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے 90% تیل کا خریدار چین ہے۔ گویا ہرموز سے ایرانی آئل ایکسپورٹس کا ناطقہ ہی بند نہیں ہوا ہے، بلکہ امریکی ناکہ بندی نے چائنیز اکانومی کو بھی ایک جھٹکا دیا ہے۔ اس کی بلاکیڈ ایران کی اکانومی کے لیے کتنا بڑا شاک ہے، اس کا اندازہ رائٹرز کی اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز میں جنگ سے پہلے روزانہ اوسطاً 140 تجارتی جہاز گزرتے تھے۔ تاہم امریکی ناکہ بندی کے بعد ہارموز سے بحری ٹریفک تقریباً اسٹینڈ سٹل تک جا پہنچی۔ منگل یعنی کل صرف 3 جہاز اس راستے سے گزر سکے۔ امریکی ناکہ بندی کے بعد سے اب تک 28 جہاز ایرانی بندرگاہوں کو واپس روانہ کیے گئے۔ کچھ بچ نکلنے میں بھی کامیاب ہوئے، تاہم ایک جہاز قبضے میں لے لیا گیا۔ ایران کے لیے معاملہ اس لیے بھی زیادہ سنگین ہے کیونکہ اس کے پاس سعودی عرب یا UAE کی طرح آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹس نہیں ہیں، اس لیے ہارموز میں رکاوٹ ایران کے لیے بڑا ریونیو شاک ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کا ٹارگٹ ایران کی تقریباً 2 ملین بیرل یومیہ آئل ایکسپورٹس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر امریکی پریشر ایران کی اکانومی کو 2 طرفہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ایران کم تیل بیچ پائے گا یا آئل سپلائی میں تاخیر ہوگی۔ دوسرا نقصان یہ کہ جو تیل بک بھی جائے گا وہ سستے داموں بیچنا پڑے گا، اس پر انشورنس خرچ زیادہ ہوگا، خفیہ راستوں سے بھیجنا پڑے گا اور آخر میں ایران کو کم منافع ملے گا۔ اگرچہ ایران کچھ عرصے تک مکمل کولیپس سے بچ سکتا ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران یومیہ 35 لاکھ بیرل کروڈ آئل پیدا کر رہا ہے اور اس کے پاس تقریباً 90 ملین بیرل کی سٹوریج ہو سکتی ہے، جن کی بنیاد پر وہ 2 ماہ تک ایکسپورٹ ہالٹ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اسے پروڈکشن کٹس کی طرف جانا پڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ بلاکیڈ جتنا لمبا چلے گا، ایران کے لیے مسئلہ صرف ایکسپورٹ لاس نہیں رہے گا بلکہ پروڈکشن کانسٹرینٹ بن جائے گا۔ دوسری طرف چین ایرانی تیل کا بنیادی خریدار ہے۔ کیپلر ڈیٹا کے حوالے سے رائٹرز نے بتایا کہ 2025 میں چین نے ایران سے روزانہ اوسطاً 14 لاکھ بیرل تیل خریدا، جو ایران کی آئل ایکسپورٹس کا تقریباً 90% ہے۔ صرف تیل ہی نہیں، ایران اور چین کے معاشی تعلقات اس سے کہیں آگے ہیں۔ چین نے 2025 میں ایران کے ساتھ $9.96 بلین کی آفیشیل ٹریڈ کی، تاہم اس میں $31.2 بلین کی ان آفیشیل ایرانی آئل کی امپورٹس شامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چائنیز صدر شی جن پنگ نے زور دیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھلی رہنی چاہیے۔ یہی وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ اب امریکہ نے بلاکیڈ کے ذریعے ایران کی معاشی شہرک پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ بہرحال اسٹریٹ آف ہارموز اب دونوں فریقین یعنی امریکہ اور ایران کی ضد بن چکی ہے۔ ایران بار بار مذاکرات کو امریکی ناکہ بندی یا بلاکیڈ ختم کرنے سے مشروط کر رہا ہے۔ آج ایران کے یونائٹڈ نیشنز میں انوائے عامر سعید نے صاف صاف کہہ دیا کہ امریکہ پہلے بلاکیڈ ختم کرے پھر مذاکرات ہوں گے۔ Naval blockade of the United States, it is a violation of the ceasefire. And we told them that they should break this blockade. We have received some sign that
they are ready to block it. And as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready for that. दूसरी जानिब प्रेसिडेंट ट्रंप हॉर्मोज की ब्लॉकेड को वेपनाइज कर चुके हैं और अब उसे डील से जोड़ रहे हैं। वो बजिद है कि जब तक डील नहीं होती उस वक्त तक ब्लॉकेड जारी रहेगा। Dealing with them very successfully, and the blockade has been a tremendous success. They said two days ago, we will open the strait. I said, no, we're not going to open the strait until we have a final deal. No, we want to open the strait. They said, we're not opening. We totally control the strait. They have no choice but to send them. What I think is that we're going to end up with a great deal. I think they have no choice. I think we're in a very strong negotiating position to do what other presidents should have done during a 47-year period. बहरहाल ये बात तय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी अब मजीद जंग नहीं चाहते और ईरान के साथ जल्द अज डील के लिए डेस्परेट हैं। कल रात तीसरी मर्तबा सीज फायर का ऐलान इसी सिलसिले की कड़ी है। हमेशा की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जंगबंदी का ऐलान किया, ताहम इस बार सीज फायर की कोई मुद्दत नहीं बताई। उन्होंने लिखा कि ईरान की हुकूमत सीरियसली फ्रैक्चर्ड और जो कि गैर मुतवक्का नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ हमला तब तक मौखर किया जाता है जब तक ईरानी लीडरशिप किसी मुत्तफ़क़ा तजवीज़ पर नहीं पहुंच जाती। इस तरह से एक ओपन एंडेड सीज फायर का ऐलान किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सॉस ने आज 3 अमरीकी ऑफिशियल्स के हवाले से यह दावा किया कि जंगबंदी ओपन एंडेड नहीं बल्कि 3 से 5 रोज के लिए है ताकि ईरान के तमाम ग्रुप्स एक मुश्तरका जवाब पर मुत्तफिक हो जाएं। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप के इस फैसले की एक वजह यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान अब ईरानी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के जवाब के मुंतजिर हैं। CNN और एक्सॉस के मुताबिक ईरानी लीडरशिप में इस बात पर शदीद इख्तलाफ कि ट्रंप इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। एक्सॉस लिखता है कि ईरानी सिविल लीडरशिप माहिदे के लिए मुज़ाकरात की हामी है, जबकि पासदारान इनकलाब कोई रियायत नहीं देना चाहते और नेवल ब्लॉकेड खत्म होने तक मुज़ाकरात से इनकार कर रहे हैं। CNN और एक्सॉस ने यह भी बताया कि यानी आज बुध के रोज ईरानियन सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की जानिब से कोई जवाब आने की तवक्को है, मगर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। And the president's top aides basically believe one of the biggest reasons they did not hear back from the Iranians on what they wanted to just get these talks started is due to fractures within the current Iranian leadership. Now, part of that complicating factor, the United States believes, is whether or not the new supreme leader, Mujtaba Khamenei, is giving his subordinates clear directions, or if they're simply having to assess and guess what he wants without specific instruction from him while he's been in hiding. The U.S. believes that Khamenei's efforts to remain hidden have actually disrupted internal Iranian government discussions. तकरीबन यही कैफियत कल भी देखी गई थी जब पूरी दुनिया इस्लामाबाद में अमेरिकन और ईरानियन डेलीगेशंस की मुंतजिर थी। एन उस वक्त ईरान की जानिब से किसी लचक का मुजाहरा न करने पे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यही वजह है कि ट्रंप ने कल रात अपने अहम मुशीरों के साथ हंगामी मीटिंग बुलाई, जिसके बाद सीज फायर में एक्सटेंशन का ऐलान हुआ। संजीदा तबके और आलमी मुबसरीन इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार ट्रंप की जल्दबाजी और भयानक बयानात को करार दे रहे हैं, जिसने अमेरिका को कशमकश में डाल दिया है। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पे बैठा शख्स एक लम्हे कुछ कहे, अगले लम्हे कुछ और कोई और बात कर दे तो सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, क़यादत की संजीदगी का भी है कि क्या ट्रंप की बातों पर वाकई भरोसा किया जा सकता है। वो यू टर्न के माहिर हैं, मगर पिछले 3 दिन में लगातार 3 कलाबाजियों ने उन्हें मजाक बनाकर रख दिया। इतवार को ट्रंप ने ABC न्यूज और MS नाउ के सहाफियों से अलग अलग फोन कॉल में कहा कि JD वैंस सिक्योरिटी वजूहात के बाइस पाकिस्तान मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। बाद में व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने कहा कि JD वैंस ही अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। Vice President J.D. Vance must have been experiencing whiplash today between multiple reports about whether or not he'd be going to Pakistan tomorrow for a second round of Iran talks. Trump said that Vance would not be participating in these talks, citing security. But less than an hour later, 2 senior U.S. officials told MS Now that Vance will, in fact, lead the delegation to Islamabad. मगर पीर को न्यूयॉर्क पोस्ट को एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि JD वैंस पहले ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। मगर उसी वक्त JD वैंस वाशिंगटन में मौजूद थे। व्हाइट हाउस को 24 घंटे में दूसरी बार वजाहत देनी पड़ी कि वैंस मुमकिना तौर पर ट्यूसडे को जाएंगे।
President Trump. He told the New York Post in an interview today that the vice president was already on his way, but those comments that he gave actually seemed to be a bit premature. I spoke to the White House and they told me that there is no formal word on the timing of when Vance would depart, but said that we expect the delegation to be on the road soon. Unclear when. तीसरे दिन ट्रंप ने एक और तीसरी कलाबाजी खाई जब ऐलान किया कि वो ईरान को मजीद मोहलत नहीं देना चाहते, यानी सीज फायर नहीं बढ़ाएंगे, मगर चंद घंटों के बाद फिर पलट गए. Donald Trump's lies aren't working anymore. Nothing Donald Trump says is working anymore. Donald Trump began his day by saying, I don't want to do that. And then he did that because he is Donald Trump, because he is the only president of the United States in history who thinks his words mean absolutely nothing. Donald Trump once again today proved that his words mean absolutely nothing when he ended his workday doing exactly what he said he didn't want to do. And then, as expected, Donald Trump's deadline evaporated. No one violates Trump-issued deadlines more than Donald Trump. No one ignores those deadlines more than Donald Trump. بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے, سینسٹیو صورتحال ہے, سسپینسفل صورتحال ہے. پوری دنیا اس کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے.